الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 22ویں پارے دے پہلے رکوع چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت الاحزاب پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی پیاریاں بیٹیاں اور بیٹیاں دے متعلق کچھ باتاں عرض خدمت کیتیاں سن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 3 بیٹیاں آپ دی زندگی دے اندر اللہ نو پیاریاں ہوئیاں اور 3 بیٹے وہ بھی آپ دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین دے کول چلے گئے آخری بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا جس دا نام ابراہیم آپ نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے نام تے ابراہیم رکھیا سی اے بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مدینہ منورہ دے اندر پیدا ہویا اور اس بیٹے دی جدوں ولادت ہوئی ہے نماز فجر تو بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ دے اندر اعلان فرمایا سی کہ میرے صحابہ آتانی اللہ فی ہذہ اللیلۃ غلاما وسمیتہ علی اسم ابی ابراہیم علیہ السلام کہ صحابہ اللہ دی ذات نے ایس رات دے اندر اج رات نو مینوں بیٹا عطا فرمایا ہے
تے میں اپنے بیٹے دا نام اپنے ابا جی ابراہیم علیہ السلام دے نام تے ابراہیم رکھ دیتا ہے۔ اس حدیث تو مسئلہ یہ بھی سمجھ آ گیا کہ ضروری نہیں کہ بیٹا ہوئے بیٹی ہوئے او دا نام 7ویں دن ہی جا کے رکھے، جدن پیدا ہویا ادن بھی رکھ سکتا ہے۔ اے بیٹا بھی نبی علیہ السلام دی حیاتی دے اندر اے بچپنے دے اندر ہی رب نو پیارا ہو گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جدوں اے بیٹا جس دن فوت ہویا نا، اللہ دی قدرت کہ اس دن سورج گرہن لگ گیا، لوگوں دے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ اج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا فوت ہویا تے آسمان دے سورج نے بھی غم منایا۔ نبی علیہ السلام نے اس غلط بات نو برداشت نہیں کیتا۔ ان زخم لگن دے باوجود، بیٹے دی جدائی دے باوجود آپ نے مسجد نبی دے اندر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا صحابہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ اے سورج تے چند رب دیاں نشانیاں نے، انہاں دے ذریعے اللہ اپنے بندیاں نو انہاں نو بے نور کر کے ڈراندے نے۔ اے کسے دی موت اور زندگی دے ٹائم تے بے نور نہیں ہوندے۔ اے نہ سمجھنا کہ میرے بیٹے ابراہیم دی وفات تے سورج بے نور ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس عقیدے دی نفی فرما دیتی۔ ارے بیٹا آپ دے ہتھاں دے اتے فوت ہویا ہے، گودی دے اندر اٹھایا ہے تے روح پرواز ہون لگی ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس ویلے فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزون۔ اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی دا صدمہ تے بڑا ہے، دل دے اندر غم تے پہاڑ گر گئے، لیکن لا نقول الا ما یرضا ربنا۔ لیکن بات یہ کہ میں اپنے رب دی رضا تو بغیر کوئی بھی زبان تو کلمہ نہیں نکالاں گا۔ صبر دا دامن نہیں چھوڑیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے بیٹا دنیا تو چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام دی آخری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب تو چھوٹی آپ دی بیٹی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام 35 سال دی عمر دے اندر رب العالمین نے اے بیٹی عطا فرمائی۔ جدوں نبوت ملی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 5-6 سال دیاں نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو مکے والیاں جدوں بڑی دکھ دیتے سر، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے اندر ایک دن نماز پڑھ رہے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام سجدے دی حالت دے اندر گئے۔ عقبہ بن ابی معیط کافر انہیں پاک پیغمبر علیہ السلام دی کمر دے اتے اونٹ دی گندی اوجری لیا کے رکھ دیتی۔ میرے آقا سجدے دے اندر اینا وزن پیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام سر نہیں اٹھا سکے، سجدے دے اندر تسبیح ہی کر دے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور، جسمانی طور پہ کمزور صحابی، پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں والے، چھوٹے قد والے، اینی طاقت نہیں کہ انہوں دور کر سکن۔ جلدی جلدی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو جا کے دسیا اے دن او کیڑے دن سن جدو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیوی جنوں آپ ہر ویلے یاد کریا کردے سن، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی رفیقہ حیات او بھی دنیا تو جا چکیاں نے، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیٹی جلدی جلدی آئی ہے، اینو دور کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کیتی ہے تے رب اگے ہاتھ اٹھا کے انہاں مکے والیاں واسطے بددعا کر دیتی ہے۔ آقا فرماتے نے اللہم علیک بقریش، اللہ آ جڑے میرے خاندان دے قریشی لوگ ابو جہل بھی ہے، انہاں دے اندر جتنے جتنے موجود نے، عقبہ بن ابی معیط بھی ہے، جڑا جڑا کافر اس ویلے مینوں ویکھ رہا سی اے کام کروایا ہے، اللہ انہاں ساریاں نوں ہی پکڑ لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے جنہ جنہ دا نام لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس ویلے بددعا کیتی ہے رب اگے، میں اپنی آنکھاں نال دیکھیا ہے رب نے میدان بدر دے اندر انہاں سارے سردار کافراں نوں مسلماناں دے ہتھوں قتل کروا دیتا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی یہ بیٹی جن نے باپ دے اینے غم دیکھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مکے دے اندر مشکلات دا دور گزاریا ہے تے بیٹی دیکھ دی رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، آقا علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، مدینے دے اندر چلے گئے۔ جدو مدینے دے اندر پہنچے نا جنگ بدر ہوئی ہے تے جنگ بدر تو اگلے سال تیسری ہجری دے اندر 2 ہجری دے اندر جنگ بدر ہوئی۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے علی میں رشتہ تے دے دیتا ہویا ہے، ہن میں اپنی بیٹی نو رخصت کرنا ہے، تیاری کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی رخصتی دا وقت آ رہا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تیاری کیتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنگ احد تو پہلے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح کر کے رخصتی فرما دیتی ہے۔ تے جدوں جنگ احد ہوئی ہے نا، اس جنگ دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی پیشانی دے اتے جدوں چوٹاں لگیاں نے، زخم آ گیا، اس خود جڑا پاک پیغمبر علیہ السلام نے سر تے پایا نبی علیہ السلام دی پیشانی دے اندر چب گیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے بے ہوشی دا عالم بھی آ گیا، لیکن ہوش آیا ہے۔ پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے علی پانی لے کے آ رہے نے ڈال دے اندر، تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے ہتھاں نال اپنے ابا جی دے زخماں نو دھو رہیاں نے، خون دھو رہیاں نے، صفائی کر رہیاں نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، آندے نے سیدہ فاطمہ زخماں نو دھو رہیاں نے لیکن خون بند نہیں ہو رہا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ دیا گئیا، جلدی جلدی ایک چٹائی لہندی ہے، انہوں ساریا ہے، او دی راکھ پاک پیغمبر علیہ السلام دے زخم دے اتے رکھ کے بند کر دیتا ہے۔ اللہ دی ذات نے خون نو روک دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے جنگ احد دے موقع دے اتے سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے نال میدان جنگ دے اندر تشریف لے آئیاں نے، احد دے اندر شرکت دا موقع ملے ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ نے منظر دیکھے ہیں، کئی بعد میں اعتراض یہ بھی کرتے ہیں، لو جی نبی علیہ السلام دی ایسے بیٹی نے سنبھالے، اگر کوئی اور بیٹی ہوندی تے او بھی ہوندی۔ اللہ دے بندیو، نبی علیہ السلام دیا
دوسریاں بیٹیاں اللہ رب العالمین دی مرضی کچھ پہلے وفات ہو گئی. جنگ بدر دے موقع دی اتے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہو چکی سی. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کماں دے اندر مصروف سن. اے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو زخم صاف کیتے نے, پٹیاں کر دیتیاں نے, تے پیارے پیغمبر علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر دے اندر بھی جایا کر دے. اللہ رب العالمین دی ذات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو 3 بیٹے عطا فرمائے. ایک بیٹا محسن بچپن دے اندر ہی رب نو پیارا ہو گیا, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ. اس تو بعد رب العالمین نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ عطا فرمائے. یہ 2 بیٹے زندہ موجود نے تے 2 بیٹیاں موجود نے, سیدہ زینب تے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بطن اثر جو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ رب العالمین نے اے اولاد عطا فرمائی ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمت دی مالک نے. نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تے کئی دفعہ اپنی پیاری بیٹی نو ملن واسطے جایا کر دے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کہن دے اتے حضرت علی رضی اللہ عنہ دن کہن لگے فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو نہ لونڈیاں تے غلام آئے نے تے تسی بھی جاؤ ہاں گھر دے کم تو سارے ہی کرنے پیندے نے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاد دے اندر مصروف رہندے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ جا کے بیر عثمان تو پانی بھر کے لے آتے ہیں. اس ویلے مشینہ دا رواج کوئی نہیں سی کہ آٹا مشین تو بسا لے ہونا, گھراں دے اندر چکی پیس دیاں. امام بخاری رحمہ اللہ نے مسلم نے روایت نقل کی تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اس بات کا اظہار کر رہی نے, اپنے ہاتھوں تے دھیان ماریا گلاب دے پھول جیسے ہاتھ, لیکن رب دی قدرت چکی پیس پیس کے ہاتھوں دے اتے چھالے پی گئے, نشان پی گئے, چنڈیاں پی گئی, مشکیزہ اٹھا کے کندھے دے اتے بھی نشان پی گئے. تے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ اگےدار کی تالی دیکھ لے میرے اتانو تے فرمان لگے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لونڈیاں غلام آئے نے, تسی بھی جا کے ابا جی کو سوال کرو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کوئی کام کرن واسطے تانوں بھی لونڈی غلام عطا کر دین. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ گئیاں اپنے خامد دے کہن تے گئیاں تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے حجرہ مبارک دے اندر جنت دے باغ دے اندر گئیاں تے پیارے پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر نہیں ملے تے پیغام دے دیتا نی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو ابا جی آن گے میرے آن دا مقصد دس دینا کہ تواڈی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اج ایس کم واسطے تواڈے کول حاضر ہوئیاں سن. پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے, اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری بات دس دیتی کہ پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ اے مطالبہ لے کے آئیاں سن. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا
انتخاب دیکھو، آپ دی تقسیم دیکھو، مال مدینے دے لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے، لونڈیاں غلام مدینے دے اندر تقسیم کر دیتیاں نے، لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے گھر دے اندر نہ لونڈی نہ غلام بھیجے ہے۔ اج ویکھ لو نا، اپنے ٹھڈ نہیں بھردے، جے کسے نو زکات کمیٹی دا چیئرمین بنا دیو آپ ہی غریب بن جائے گا، اور کوئی وہ دے کول معاملہ آ جائے سب تو بڑا غریب آپ ہی بن کے ہضم کر جائے گا۔ لیکن ایک وہ پیغمبر دی ذات ہے، بیٹی سوال واسطے آئی ہے، لونڈی غلام نہیں دیتا، عشاء دی نماز پڑھی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، اسی بستر دے اندر لیٹ گیا، سردی دا موسم سی، بستر لینے لیٹ گیا تے دروازے تے دستک ہوئی، پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے تے میرے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دے درمیان بستر تے بیٹھ گئے۔ آقا فرماتے نے پیاری بیٹی میرے کو تسی مطالبہ لے کے آئیاں سو، لیکن میں گھر دے اندر نہیں ملیا۔ آقا فرماتے نے پیاری بیٹی میں تانوں ایک ایسا وظیفہ دس دینا جیڑا تواڈے واسطے لونڈی غلام دے نالوں بھی بہتر ثابت ہوئے گا۔ نبی دی بیٹی کنی صبر والی بیٹی ہے۔ ابا جی جو تہاڈا حکم تسلیم کریں گے، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری بیٹی اذا اخذتما دونوں مخاطب کیتا ہے پیارے علی تے پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہما، جدو تسی رات نو اپنے بستر تے لیٹ جاؤ سون دی تیاری کرو، آقا فرماتے نے 33 مرتبہ بیٹی سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اللہ دی ذات تواڈے سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور کر کے اپنی رحمت دے دروازے بھی کھول دین گے، اینا ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین دی ذات تواڈیاں تھکاوٹاں دور کر دین گے۔ تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے اور تو بعد میں سو لگیا یہی وظیفہ کر دی رہی ہیں، اللہ دی ذات نے سارے دن دی میری تھکاوٹ ہی دور کر دینی، وظیفہ دس دیتا ہے، اصرار بیٹی بھی نہیں کیتا۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اینی فرما بردار بیٹی اپنے خامد دی اینا فرما بردار پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ناراضگی ہو گئی، دوپہر دا ٹائم سی تے کوئی بات ہو گئی تے حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کے گھروں باہر نکل گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا انہاں کولے بات برداشت نہیں ہوئی کہ میرا خامد ناراض ہو کے چلا جائے، ناراضگی رہے۔ اچانک نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آقا فرماتے نے پیاری بیٹی علی کدھر گئے تے سچی بات دسی ہے، اے نہیں کہ بات اینی کوئے تے ودا ودا کے اینی بیان کرنا بیبیاں دا کم کے لڑائی پوا کے رکھ دینا۔ دسے ابا جی اے بات ہوئی میں انج کیا ہوں انج کیا، وہ ناراض ہو کے چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے نہیں نہ اپنے کر گئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام جناب علی رضی اللہ عنہ تلاش کر رہے، دیکھیا کیے کہ دوپہر دے ٹائم تے پیارے علی رضی اللہ عنہ مسجد نبی دے اندر لیٹے ہوئے تے لیٹیا ننگا فرش مسجد نبی دے اندر کینکریاں وچھائیاں نے، کوئی چٹائی بھی کوئی نہیں تے صحیح بخاری دے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کمر تو کرتا سائڈ تے ہو گیا تے تھلے مٹی جسم نو لگ گئی۔ والی رضی اللہ عنہ تیری عظمت تو قربان جائیے۔ نبی علیہ السلام گئے
جا کے کول بہ گئے نے اپنے پیارے ہاتھاں نالے انج مٹی جھاڑ رہے نے تے نالے پیار نال تھپکی دے کے اندر قم یا ابا تراب، اور مٹی والیا اٹھ بو کیوں ایتھے لیٹیا ہوا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو مینو یا ابا تراب کہہ کے اٹھایا، آندے نے پھر ساری زندگی اپنی کنیت ابو تراب ہی لکھی ہے کہ جڑے الفاظ میرے سونے نبی دی زبان چوں نکلے نے وہی بول دے رہنے پھر ایک کنیت دو کنیتاں نے ابو الحسن تے زیادہ جڑی مشہور ہو گئی ابو تراب ہو گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا سی کم ابا تراب، ابو تراب اٹھو، مٹی جاڑی صاف کیتا اٹھا کے تے نبی علیہ السلام گھر دے اندر لے کے آئے نے، دعا دا معاملہ اسے ویلے صاف کر دیتا، دور جان ہی نہیں دیتا کہ شیطان دا حملہ ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام دی اس پیاری ہی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا او بھی وقت آیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں آپ دنیا تو جان دی تیاری دے اندر ایک دن ایسا آیا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا، کول بلایا، آقا فرماتے نے کان دے اندر بات کہی ہے، ازواج مطہرات کہندیاں نے سانو پتہ ہی نہیں چلیا کہ اللہ دے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو کیڑی بات کہہ دیتی ہے، کان دے اندر کوئی بات کہی ہے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فبکت زارو کے تارونا شروع کر دیتا ہے۔ بات کیڑی کہی سی؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ویکھ لو نا دین مکمل ہو چکے ہے، مکہ بھی فتح ہو چکے ہے، قرآن دی تکمیل ہو چکی ہے، اذا جاء نصر اللہ اے صورت بھی آ چکی ہے تے مینو اطلاع مل گئیاں نے کہ میری ملاقات رب العالمین نال ہون والی ہے، میں تانوں چھڈ کے جان والا۔ تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو اے بات سنی تے آنسو ٹپک بے رو پئیاں نے کہ میرے ابا جی دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام تے وحی دا نزول ہو گیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر اپنی بیٹی نو قریب کیتا ہے تے پھر راز دی بات کہی ہے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکرا پئیاں اور کیڑی بات کہی سی؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پیاری بیٹی کیا تسی اس بات تے راضی نہیں ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، قیامت دے دن جنتیاں جنیاں خواتین نے جنیاں عورتاں جنت جان گیا، پیاری بیٹی رب نے تانوں انہاں ساریاں عورتاں دی سرداری عطا فرما دیتی ہے تے نال اے بھی دس دیتا پیاری بیٹی سب تو پہلے میرے خاندان چو جدی ملاقات ہوئے گی پیاری بیٹی تیری ملاقات میرے نال جلدی ہو جائے گی۔ اے بات کہی ہے تے مسکرا پئیاں، دسیا نہیں کسے نو، اور واقعتاً وہی منظر آ گیا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ نو پیارے ہو گئے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جڑی بات کہی سی یا انسو اتابت الفظکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نال فرمان لگیاں صبت علی مصائب لو انہا صبت للایام سرن لیالیا
آپ دی وفات تے کہن لگیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی دے صحابہ میرے اتنے غماں دے پہاڑ دے گیا نے، اگر ایک غم دنوں دے اتنے پی جاندے تے دنوں راتاں دے اندر دن بدل جاندے۔ اور نال یہ بات کہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی نبی دے خادم کیویں تواڈے چ ہمت ہوئی کہ میرے ابا جی نو قبر دے اندر رکھ کے تے اتنے مٹی کیویں تساں پا کے قبر بنائی؟ اے باتاں کہہ دتیاں نے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام دی وفات ہو گئی، آپ دی وفات تو 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رب نو پیاری ہو گئی ہیں۔ ابا جی دی نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد ایک دن پاس دے اندر آئیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بات کہی کہ فاطمہ حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے نے تے تسی جاؤ ہاں اپنے ابا جی دی وراثت دا مطالبہ کرو جا کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئیاں، ایتھے بڑے بڑے لوگاں دے ایمان برباد ہو گئے نے، بڑی دل دے اندر کئیاں نے دشمنی رکھ لئی ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جا کے مطالبہ کیتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دی میرے ابا جی دی وراثت وہ تے مینوں دے دیتی جائے۔ باغ فدق دا مسئلہ اج بھی بڑا چلتا ہے۔ باغ سی خیبر دے اندر جدے چو نبی علیہ السلام دے گھریلو سارے اخراجات چل دے اور جو باقی بچتا سی وہ مسلمانوں تے تقسیم ہو جاتا، بیت المال سے چلیا جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئیاں تے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمان لگے، پیاری بیٹی نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا سی لا نور رسو لا نارسو ولا نور رسو ما ترکنا فہو صدقۃ، نہ اسی کسے دے وارث بننے تے نہ ساڈا کو وارث بندا ہے، جو اسی نبی چھوڑ کے جانے او صدقہ ہوندا ہے تے صدقہ آل رسول دے اوتے جائز نہیں۔ اے بات سمجھا دی تھی کہ نبی علیہ السلام نے تواڈے ابا جان نے بات کہی سی کہ نبیاں دی وراثت کوئی نہیں ہوندی، وہ علم ہوندا ہے وراثت جڑی لوگاں تک جاندی ہے، تے جڑا مال ہوندا ہے وہ مال صدقہ ہو جاندا ہے۔ اس واسطے کہنے لگے لا تحل صدقۃ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آل دے اوتے صدقہ جائز نہیں۔ تے سیدہ فاطمہ خوش ہو کے سن کے راضی ہو کے واپس آ گئیاں نے۔ لیکن کئیاں نے کی سمجھ لیا جی سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی اور انہوں نے ساری زندگی حضرت ابو بکر نال بات ہی کوئی نہیں کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ نبی دی بیٹی ہوے تے کیویں ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام دے حکم دی نافرمانی کرن؟ سیدہ فاطمہ دوبارہ سوال ہی نہیں کیتا۔ مسئلہ اصل دے اندر یہ تھی کہ جدوں بات سمجھ آ گئی ہے کہ میرے ابا جی دا حکم ہے کہ میری وراثت تقسیم نہیں ہوندی، جویں نبی علیہ السلام دے دور دے اندر اخراجات چلتے سن اوویں اس طرح چلتے رہن گے، یہ کسی دی ملکیت نہیں ہوئے گی۔ تے سیدہ فاطمہ راضی ہو گئی نے، ادوں بعد انہاں سوال ہی کوئی نہیں کیتا۔ تے جدوں اپنے تے آخری ٹائم آیا نا تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ غسل کیتا ہے تے تیاری دے اندر نیا لباس پہنے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما نو کول بلایا تے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی کول بلایا تے چند باتاں کیتیاں۔ کہنے لگے پیارے علی زندگی دے اندر تیرا میرا معاملہ بڑا ہی بہترین چلیا ہے، بے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آخری بیٹی اینی بات کہی ہے تے نال ایک بات دی وصیت کر دیتی ہے، پیارے علی جدوں میں فوت ہو جاواں مینوں کسے ہور کولوں غسل نہ دلانا، پیارے علی خود اپنے ہتھاں نال مینوں غسل دینا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نو غسل سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ دیتا سی۔
خامد بیوی نو غسل دے سکتا، بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے. غسل دین وصیت کر دیتی ہے. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی سونے نبی دی پیاری بیٹی. ایک روایت کے اندر یہ بھی بات ملتی ہے، میرے آقا نے ایک دن فرمایا سی قیامت دے دن رب دے حضور سارے ہی پیش ہونا ہے، لیکن جدو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دی پیشی دا وقت آئے گا نا تے رب العالمین دی طرفوں اعلان ہو جائے گا، لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی نظر نیویاں کر لو، پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ رب دی عدالت پیش ہو رہی ہے. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں تے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ غسل دیتا ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو روایتاں مل دیاں نے. ایک روایت ہے کہ جناب عباس نبی علیہ السلام دے چچے نے جنازہ پڑھایا ہے، اور دوجی روایت جڑی ہے طبقات ابن سعد دی انہاں نقل کیتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جنازہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا سی. تے بقی قبرستان دے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو دفن کر دیتا گیا، جتھے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں دوسریاں بیٹیاں تے آپ دیاں ازواج مطہرات دفن نے، اس جگہ دے اتے جنت البقیع دے اندر انہاں نو دفن کیتا گیا. اور نبی علیہ السلام دے نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما پیارے پیغمبر علیہ السلام انہاں دے متعلق کی فرمایا کرتے سن. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسن تے حسین رضی اللہ عنہما اللہ دی ذات نے جنت دے نوجواناں دی سرداری انہاں نو عطا فرما دیتی. اے دو چیزاں نے، دو ایک جڑے دنیا دے اتے وڈیرے ہو کے فوت ہوندے نے انہاں دے متعلق آپ نے فرمایا سی کہ میرا ابو بکر تے میرا عمر رضی اللہ عنہما سیدہ کحول اہل الجنہ جڑے وڈیرے فوت ہوئے نے انہاں دی جنت دے اندر سرداری ہوئے گی ابو بکر تے عمر رضی اللہ عنہما کول. اور جڑے بچپن یا جوانی دے اندر فوت ہوئے نے عالم شباب دے اندر انہاں دی سرداری جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہ دے کول ہوئے گی. حضرت حسن وڈے سن تے حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے سن. دعا نال نبی علیہ السلام بڑا پیار کر دے. خطبے دے اندر دوران خطبہ کئی دفعہ ہے اور بخاری شریف دے اندر ہے انہوں نے لمبے کرتے پہنے تے ڈگ دے آنا تے نبی علیہ السلام نے کسی صحابی نو نہیں کہا، آپ ہی جمعے دا خطبہ چھوڑیا، دونوں نو پکڑ کے لیا کے ایک نو دائیں طرف بٹھا لیا اور دوجے نو بائیں طرف بٹھا کے ادو ممبر تے اعلان فرمایا سی کہ سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ دی ذات نے میرے نواسے نو جنت دے سردار بنا دیتا ہے. اور حضرت حسن آج تسی سنو گے کثرت نال، ساڈے سنی ہون یا دوجے پاسے دے ہون، حضرت حسن دی فضیلت ہی نہیں دستے. یہ ساڈے ذہن چ بھی بات بڑی غلط آ گئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ دا تذکرہ ہوئے گا، مجلساں دے اندر ہوئے گا، جلسیاں دے اندر ہوئے گا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتے. وجہ کی ہے؟ کادی دشمنی ہے، نبی دا نواسا ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے ایک بیٹے سن جنہ دا نام علی زین العابدین سی. لوگ آتے نہیں جو کربلا کے اندر بچے سن، بچے نہیں سن، 23 سال عمر سی، جوان سن اس ویلے، لیکن بیمار سن. تے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جنہ دے متعلق میرے آقا نے فرمایا سی ان ابنی ھذا سید اصلہ لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. آپ نے فرمایا میرے صحابہ
میرا بیٹا حسن جڑا نا یہ سردار بیٹا ہے، میرا سردار بیٹا ہے۔ حسن رضی اللہ آپ نے کیا میرا سردار بیٹا ہے، کیویں؟ آقا فرماتے نے میرا اللہ میرے بیٹے حسن نو سرداری دے گا تے مسلمانہ دیاں دو جماعتاں جڑیاں آپس دے اندر غلط فہمی دے اندر لڑ رہیاں ہون گیاں، میرا بیٹا حسن انہاں دوہاں دی صلح کرا دے گا۔ اے فضیلت دسی، اے فضیلت نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ دی۔ نبی علیہ السلام تے انہاں دی فضیلت اینی بیان کر رہے ہیں، اور ایسے صلح دی وجہ تو کئیاں نو اینی تکلیف ہوئی ہے انہوں نے حضرت حسن دا ذکر کرنے چھڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ جدو شہید ہوئے نا، انہوں دی شہادت تو بعد خلافت ملی حضرت حسن رضی اللہ نے، ایک خلیفہ بنے نے، پنجویں خلیفہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ شام دے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، انہاں دی آپس دے اندر غلط فہمی نال جنگاں ہوئیاں نے۔ کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ دے قاتلاں نو گرفتار کرن دے مسئلے دی وجہ تو معاملہ طول پکڑ گیا، جنگاں بھی ہوئیاں، لیکن ایک دوجے دے کفر دا فتویٰ نہیں سن لاندے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا تے جناب حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے تھوڑی دیری 6 مہینے سمجھو خلافت کی تھی ہے، تے آپ پیغام بھیجا، او جڑی نبی علیہ السلام دی بشارت سی نا وہ پوری کرن لگے نا۔ پیارے حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیغام بھیجیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کہ معاویہ انج دل کردا ہے کہ امت کٹھی ہو جائے، میریاں کچھ شرطاں نے، اگر یہ شرطاں من لو تے کٹھے ہو جائیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اے پہلا تاریخ دے اندر ایک واقعہ سی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خالی کاغذ دے اوتے تھلے سائن کر دیتے، دستخط کر دیتے کہ پیارے حسن جیڑی تیری شرط ہے وہ ساری مینوں منظور ہے، میں راضی ہاں جو بھی تسی کہو گے۔ کنا فراخ دلی دا مظاہرہ کیتا ہے کہ پیارے حسن میں دستخط کر دیتے نے، سائن کر دیتے نے، انگوٹھے لا دیتے نے، جیڑی بھی پیاریا تیری شرط مینوں منظور ہے۔ تے کہن لگے تسی کوفے دے اندر آؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ شام چو چلے نے، کوفے دے اندر آئے نے۔ حضرت معاویہ دمشق دے اندر شام دے اندر سن، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی خلافت دار الخلافہ کوفے دے اندر سی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوفے دے اندر آئے تے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے ابا جی حضرت علی رضی اللہ عنہ دی مسجد دے ممبر تے بٹھا دیتا ہے، ممبر تے بٹھا کے اعلان کیتا ہے، کہنے لگے نبی دی امت، نبی دے صحابہ مسلمانوں، جے تے خلافت میرا حق سی تے میں اج تو بعد دستبردار ہو کے حضرت معاویہ دے آکے جے بیعت کر رہے ہیں کہ اے خلیفہ ہون گے، تے جے انہاں دا حق سی تے انہاں نو مل گیا، میں ایک عام مسلمان دی طرح رہاں گا۔ اج پوری امت دا جڑا خلیفہ ہوئے گا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہون گے۔ صلح کر لئی، اے جڑی صلح کیتی ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نال حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کئی لوگوں پچی نہیں، انہوں نے نام لینے چھڑ دیتا، حتیٰ کہ حضرت حسن دے بارے دے اندر غلیظ زبان بھی استعمال کی تھی، کہنے لگے قد خذل المسلمین، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہنے لگے حضرت حسن نے تے امیر معاویہ نے صلح کر کے مسلمانوں نو نعوذ باللہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ظالمو، حضرت حسن نے تے نبی پاک دی بشارت پوری کر دیتی ہے کہ میرا بیٹا جڑا ہے اے مسلمانوں دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے اندر صلح کرا دے گا، اے میرا سردار بیٹا ہے۔ تے حضرت حسن انہاں دی آل اولاد دا کوئی ذکر نہیں کرتے،
اللہ دی ذات نے حضرت حسن نو 12 بیٹے تے 5 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، جنہ دی اگے اولاد نسل چل رہی ہے، لیکن حرام ہے انہاں سیداں دے اوتے جے کو آکھے کہ میں حضرت حسن دی اولاد دے وچوں ہاں، یہ کیڑو لیندے نے کہ صلح کیوں کیتی ہے؟ تے حضرت حسن رضی اللہ حسین رضی اللہ دا ایک بیٹے سن جنہ دا نام علی سی تے لقب زین العابدین سی، جڑے کربلا دے اندر بیمار سن، شہید نہیں ہوئے۔ انہاں دے وچوں پھر اگے امام باقر تے یہ موسیٰ کاظم تے سارے جنی آل اولاد ہے، اے جتوں آج کل کوئی سادات سید چلے نے، یہ سارے ادھر ہی منسوب کریں گے، اپنے اپنے حضرت حسن وال کوئی بھی منسوب نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اے 2 شہزادے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن فرمایا سی کہ اے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ چ بیٹھے نے، ایک بندہ آ گیا مسئلہ پوچھن واسطے، کہنے لگا حضرت مسئلہ پوچھو۔ ایرام بندہ ہے، مکھی مر گئی ہے، مکھی او دا خون لگ گیا تے ہن او دا کفارہ کی دئیے؟ ایرام دی حالت دے اندر تے کیڑی مارنی بھی جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے سمجھدار سن، کہنے لگے دس کدھروں آیا؟ آندا میں کوفے آیا۔ تے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کوفے آیا اور لوگوں نے مخاطب کیتا ہے تے فرمان لگے اہل العراق یسالونی عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتا یا فی الدنیا۔ فرمان لگے کوفے والے میرے کو سوال کر رہے نے مکھی مر جاتے کفارہ کی ہے؟ اینا کوفیاں ظالمہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نواسا آپ دی پیاری بیٹی فاطمہ دا بیٹا شہید کر دیتا تے او دا کفارہ نہیں پوچھیا، جدے بارے آقا نے فرمایا سی حضرت حسین میرے 2 پھول نے دنیا دے ہوتے ہیں۔ کربلا دے اندر حضرت حسین رضی اللہ دی شہادت بڑی مظلومانہ ہوئی ہے، اور یہ دھوکھا کنا کیتا ہے؟ شام والے نہیں کیتا، کوفیاں نے کیتا ہے۔ کوفے والے نے غداری کیتی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نال۔ باقی کسی دن موقع پھر ملیا اس معاملے نو انشاءاللہ اس حقیقت نو عرض خدمت کران گے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام دی آل اولاد دا قیامت نو ساتھ نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام دی آل اولاد دا اللہ احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔